ایسے گروہوں کے اندر اور ایسے فتنوں کے اندر ایک فتنہ انکار حدیث کا بھی ہے، منکرین حدیث کا بھی ایک فتنہ ہے، جو کہتے ہیں کہ صرف قرآن ہی کافی ہے، حدیث کی کوئی ضرورت نہیں ہے، سنت کی کوئی اہمیت نہیں ہے، بس قرآن ہی ہمارے پاس کافی ہے جو اللہ کی کتاب ہے۔ تو وہ قرآن کے نام پر لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کا سلسلہ لوگوں کی ہدایت، لوگوں کی رہنمائی کے لیے شروع فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام تک اللہ نے ایک ایک نبی کو بھیجا جو اللہ کا پیغام لے کر، اللہ کے احکام لے کر لوگوں تک پہنچے، اور لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کا سامان اللہ نے اپنے انبیاء اور مرسلین کے ذریعے لوگوں تک پہنچایا۔ ایک کے بعد ایک نبی دنیا میں تشریف لائے، اور سب سے آخر میں اللہ کریم نے اپنے پیارے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کائنات کے اندر مبعوث فرمایا، اور آپ کے سر پر اللہ کریم نے ختم نبوت کا تاج سجا کے بھیجا۔ آپ کو اللہ نے آخری نبی بنا کے بھیجا، اور خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں تمام انبیاء سے آخر میں آنے والا ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو اللہ نے اپنے پیارے محبوب کو بھیج کر نبوت کا، رسالت کا سلسلہ ختم فرما دیا۔ اب حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اللہ نے دین کو حضور پر مکمل فرما دیا۔ خود اللہ کریم نے ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے تم پر اپنی نعمت کو مکمل کر دیا، اپنے دین کو مکمل کر دیا، اسلام کو مکمل کر دیا۔ تو حضور تشریف لائے تو آپ دین اسلام کا جو پیغام تھا، جو احکام تھے، وہ اللہ نے آپ پر مکمل فرما دیے۔ اب کسی نئے نبی کی، کسی نئے رسول کی ضرورت نہیں ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم فرما دیا۔ آخری کتاب حضور پر نازل ہوئی، جس میں اللہ کریم نے ہر چیز کا بیان رکھ دیا۔ ارشاد خدا بندی ہے ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خشک اور تر چیز ایسی نہیں ہے کہ جس کا بیان قرآن میں موجود نہ ہو۔ ہر چیز کا بیان اللہ نے قرآن میں رکھ دیا، اپنی کلام میں رکھ دیا، اپنی کتاب میں رکھ دیا۔ تو یہ کتاب آخری کتاب ہے، یہ رسول آخری رسول ہیں، اور جس امت کی طرف یہ کتاب ہدایت، کتاب مبین آئی ہے، وہ امت تمام امتوں میں سے آخری امت ہے۔ اب حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اس امت کے بعد کوئی امت نہیں ہے، اس کتاب کے بعد، قرآن کے بعد کوئی کتاب نہیں ہے۔ یہ آخری کتاب، آخری امت اور آخری رسول اللہ نے بھیج دیے۔ اب اللہ نے قرآن کے اندر تو ہر چیز کا بیان رکھ دیا ہے، لیکن اس قرآن کی عملی تفسیر، تشریح، توضیح یہ حضور کی ذات ہے۔ حضور کی ذات قرآن کریم کی عملی تفسیر ہے۔ بعض لوگ جو انکار حدیث کے نام سے ایک نیا فتنہ برپا کیے ہوئے ہیں، منکرین حدیث، حدیث کا انکار کرنے والے ہیں، کہ قرآن کے ہوتے ہوئے، کتاب کے ہوتے ہوئے حدیث کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، قرآن ہی ہمارے لیے کافی ہے، اور قرآن کے نام پر لوگوں کو وہ گمراہ کرتے ہیں۔ وہ لوگ خود بھی گمراہ ہیں اور لوگوں کو بھی گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حالانکہ حدیث کے بغیر تو قرآن سمجھ میں آ ہی نہیں سکتا، سنت کے بغیر قرآن سمجھ میں آ ہی نہیں سکتا۔ قرآن میں حدیث کی اہمیت، ضرورت اور اس کی حجیت کے حوالہ سے خود اللہ کریم نے حکم ارشاد فرمائے ہیں۔ آئیے چند آیات مبارکہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اس حوالہ سے کہ قرآن خود ہماری
رہنمائی کر رہا ہے، خود ہمیں حکم دے رہا ہے کہ ہم حدیث کی طرف اور ذات رسالت مآب کی طرف رجوع کریں۔ یہ خود قرآن کا حکم ہے۔ اللہ کریم فرماتا ہے قرآن کے اندر، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعون یحببکم اللہ۔ حبیبہ فرما دیجئے اگر تم اللہ سے پیار کرنا چاہتے ہو، اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو کیا کرو؟ میرے محبوب کی اتباع کرو، حضور کی اتباع کرو۔ اب حضور کی اتباع کرنے کا خود قرآن حکم دے رہا ہے، خود خالق کائنات حکم دے رہا ہے۔ اگر تم نے اللہ سے پیار کرنا ہے، اللہ سے محبت کرنی ہے، تو پھر کوئی اور در نہیں ہے، در مصطفیٰ پہ آنا پڑے گا، در رسول پہ آنا پڑے گا۔ اور سرکار کی اتباع کے بغیر، حضور کی محبت کے بغیر، حضور کی غلامی کے بغیر تم در خدا تک نہیں پہنچ سکتے، اللہ کی محبت کو حاصل نہیں کر سکتے۔ تو خدا کی محبت کو حاصل کرنے کا ذریعہ بھی ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور حضور کی اتباع ہے۔ یہ خود اللہ کا قرآن ہمیں حکم دے رہا ہے کہ حضور کی بارگاہ میں آؤ۔ تو حدیث کا انکار ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ سنت کا انکار کیسے کر سکتے ہیں؟ جب حضور کی ہم زندگی کو پڑھیں گے نہیں، حضور کے اقوال کو، افعال کو، حضور کے کردار کو، اسوہ کو ہم پڑھیں گے نہیں، عمل کیسے کریں گے؟ اتباع کیسے کریں گے؟ حضور کے اقوال کا نام ہی تو حدیث ہے، حضور کے افعال کا نام ہی تو حدیث ہے، حضور کے اسوہ کا نام ہی تو حدیث ہے، اور حضور کے اسوہ کے بغیر ہم اتباع نہیں کر سکتے۔ حضور کی حدیث کو پڑھنے کے بغیر ہم سرکار کی اتباع نہیں کر سکتے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ حدیث کی اہمیت، ضرورت اور حجیت کے بارے میں خود اللہ کا قرآن حکم دے رہا ہے کہ تم نے حضور کے پیچھے چلنا ہے۔ دوسری آیت کریمہ اللہ کریم فرماتا ہے، یاد رکھیں حدیث کی 3 قسمیں ہیں، حدیث کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک حدیث قولی ہے، ایک فعلی ہے اور ایک تقریری ہے۔ حدیث قولی جو سرکار نے زبان سے ارشاد فرما دیا اسے حدیث قولی کہا جاتا ہے۔ حدیث فعلی جو سرکار نے عمل فرما دیا، وہ سرکار کا فعل مبارک، وہ حدیث فعلی ہے۔ اور حضور کے سامنے کوئی عمل کیا گیا، صحابہ کرام نے کوئی عمل کیا اور حضور نے وہ دیکھ کر اس سے منع نہیں فرمایا، ناپسند نہیں فرمایا، اس کو حدیث تقریری کہا جاتا ہے۔ یہ 3 احادیث کی قسمیں ہیں، قولی، فعلی اور تقریری۔ ان تینوں پر عمل کرنا ضروری اور لازمی ہے۔ دوسری آیت کریمہ اللہ کریم فرماتا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ تحقیق تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ جب اس سرکار کا نام آئے سب پڑھا کریں صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی ذات پر درود پاک پڑھتے رہا کریں۔ حضور کا فرمان ہے، بڑا بخیل ہے وہ انسان جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور میری ذات پر درود پاک نہ پڑھے۔ تو جب اس سرکار کا نام اسم گرامی آئے تمہاری زبانوں پر بے ساختہ یہ جملے ہونے چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کریم خود فرما رہا ہے کہ میرے محبوب کی زندگی کے اندر بہترین نمونہ ہے تمہارے لیے۔ تو اب جب ہم حضور کی زندگی کو پڑھیں گے نہیں، حضور کی باتوں کو پڑھیں گے نہیں، سنیں گے نہیں، ایمان نہیں لائیں گے، عمل کیسے کریں گے؟ تو ثابت کیا ہوا؟ حدیث کا حجت ہونا، حدیث کا اہم ہونا، حضور کے اسوہ پر عمل کرنے کے لیے لازمی اور ضروری ہے، اور سرکار کے اسوہ پر عمل کرنے کا حکم خود اللہ کا قرآن دے رہا ہے۔ تیسری آیت کریمہ تو یاد رکھیں حدیث قرآن کے خلاف نہیں ہے۔ جس طرح بعض لوگ، گمراہ فرقے، گمراہ فتنے لوگوں کو قرآن کے نام پر گمراہ کرتے ہیں کہ قرآن کے ہوتے ہوئے حدیث کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور وہی لوگ ان کے چنگل میں پھنستے ہیں کہ جو علماء سے دور ہیں، جو دین سے دور ہیں، جو صالحین سے دور ہیں، جو نیک لوگوں کی بارگاہ میں نہیں جاتے، علماء کے پاس بیٹھتے نہیں ہیں، صرف نیٹ پر سب کچھ سیکھتے ہیں۔ وہ لوگ ان لوگوں کے دام فریب کے اندر، چنگل کے اندر بڑی آسانی کے ساتھ پھنس جاتے ہیں اور کہتے ہیں قرآن موجود ہے تو سرکار کی ضرورت کیا ہے، حدیث کی ضرورت کیا ہے، قرآن میں سب کچھ موجود ہے۔ بے شک قرآن میں سب کچھ موجود ہے، لیکن قرآن کو سمجھنے کے لیے، قرآن پر عمل کرنے کے لیے ہمیں حضور کی بارگاہ میں جانا پڑے گا،
سرکار کی ذات کے ساتھ وابستگی کو اختیار کرنا پڑے گا، اور حدیث پاک کا سہارا ہمیں قرآن پر عمل کرنے کے لیے لینا پڑے گا۔ اگلی آیت اللہ کریم نے فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ۔ یاد رکھیں حضور کا در کوئی اور در نہیں ہے، کوئی غیر کا در نہیں ہے، یہ در وہ ہے جو در خدا تک پہنچانے والا ہے۔ سرکار کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے جو بارگاہ خداوندی تک پہنچانے والی ہے، جس در کو چھوڑ کر ہم خدا تک پہنچ نہیں سکتے، جس بارگاہ کو چھوڑ کر ہم خدا کی پہچان حاصل نہیں کر سکتے، خدا کے احکام پر عمل نہیں کر سکتے، قرآن پر عمل نہیں کر سکتے۔ اللہ خود فرماتا ہے جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو حضور کی اطاعت یہ دراصل خدا کی اطاعت ہے، حضور کا حکم ماننا یہ خدا کی بات کو ماننا ہے، بلکہ اللہ نے یہاں تک فرما دیا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ حضور تو اپنی مرضی سے کوئی بولتے ہی نہیں ہیں، حضور کی زبان پر وہی کلمات آتے ہیں، وہی بات آتی ہے جو وحی خدا ہوتی ہے، جو خدا کی بارگاہ سے وحی آتی ہے حضور کی زبان پر تو وہی کلمات اور وہی الفاظ اور وہی جملے ہوتے ہیں۔ حضور کی زبان پر اللہ کی وحی کے بغیر کوئی بات نہیں آتی، تو جب حضور کی ہر بات وحی خدا ہے تو پھر حضور کی ہر بات کو ماننا بھی تو ہمارے لیے لازمی اور ضروری ہے۔ اس کا انکار ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کی اہمیت کو ہم کیسے جھٹلا سکتے ہیں؟ تو قرآن کے بعد حدیث رسول کا ہونا بھی لازمی اور ضروری ہے، جس کے بغیر ہم قرآن پر بھی عمل نہیں کر سکتے۔ بلکہ آپ دیکھیں تو قرآن پر ایمان لانے کے لیے بھی ہمیں حدیث کی ضرورت ہے۔ ہمیں کیسے معلوم ہوا کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کی آخری کتاب ہے؟ ہمیں کیسے معلوم ہوا کہ حضور پر سب سے پہلی وحی اقرأ بسم ربک الذی خلق یہ آیات مبارکہ نازل ہوئی، اور غار حرا میں نزول قرآن کا آغاز حضور کے قلب اطہر پر ہوا؟ یہ کیسے معلوم ہوا؟ اس کے بغیر ہم قرآن کو کیسے مان سکتے ہیں؟ تو قرآن کو ماننے کے لیے، قرآن پر ایمان لانے کے لیے بھی ہمیں حدیث مصطفیٰ کی ضرورت ہے، حضور کی ذات کی ضرورت ہے۔ ہمیں معلوم نہیں تھا کہ قرآن اللہ کی کلام ہے، قرآن اللہ کی کتاب ہے، بلکہ توحید کا علم بھی ہمیں، اللہ کے ایک ہونے کا علم بھی ہمیں ذات مصطفیٰ سے ہوا ہے۔ ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اس کا کوئی باپ نہیں ہے، کوئی بیٹا نہیں ہے، کوئی ہمسر نہیں ہے۔ یہ سب کچھ کیسے معلوم ہوا؟ حضور نے بتایا تو ہم نے مان لیا، حضور کی زبان سے ہی جملے ادا ہوئے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ سورہ اخلاص، سورہ توحید جسے کہا جاتا ہے، اس پر بھی ایمان ہمیں حضور نے کہا تو ہم نے ایمان لایا۔ حضور کی ذات کے بغیر تو ہم قرآن پر عمل نہیں کر سکتے، قرآن کو سمجھ نہیں سکتے۔ تو معلوم کیا ہوا؟ حدیث کی ضرورت اور اہمیت جیسے قرآن کی ہے ایسے ہی حدیث کی ضرورت بھی ہے۔ جو انسان حدیث کا انکار کر دے گا وہ قرآن کا انکار کرنے والا ہے، کیونکہ قرآن خود کہہ رہا ہے کہ حضور کی بارگاہ میں جاؤ، در مصطفیٰ پہ جاؤ، حضور کی بات کو مانو۔ وما آتاکم الرسول، اللہ کے رسول جو دیں فخذوہ، اسے لے لو، جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔